من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ حجرات قرآن مجید کا 54واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 10. انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اور اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان اختلاف کو دور کرے. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور یہ کام خوشنودی خدا کا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہو. جو کام تقوی کی بنیاد کے اوپر ہو وہ پائیدار رہتا ہے. جو کام صرف دنیا کی وجہ سے کیا جائے تو وہ اسی وقت تک رہے گا جب تک وہ مسئلہ کافی رہے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ زمانہ عربوں کا کہ بات بات پر وہاں پہ جنگ ہوتی تھی. جنگجو تھے، لڑنے کا بڑا ان میں شوق تھا، بدلہ لیتے تھے. سالوں لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں چلتی تھیں. پیغمبر اسلام کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے خداوند عالم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. دشمنوں کو دوست نہیں بنایا، بھائی بنایا. پیغمبر اسلام نے صرف 23 سال تبلیغ کی ہے. 40 سال جو ہے وہ خاموش رہے. صرف 23 سال، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. اور ان کی اس تخلیق کی برکت دیکھیں کہ مدینے میں 13 سال کے بعد ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا، ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی. کیا تبدیلی ہوئی؟ ہم کہتے ہیں مجلس سے تبدیلی آنی چاہیے. 23 سال میں کیا تبدیلی آئی لوگوں کے اندر؟ لیکن ظاہر ہے کہ جن کے اندر وہ تبدیلی تقوی کی وجہ سے نہیں آئی تھی، وہ تبدیلی ان کے جانے کے بعد فوراً ختم کیوں ہو گئی. غدیر میں جو اعلان ہوا تھا لوگوں نے سنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا اور مبارکبادیں بھی تھیں، لیکن اس کے بعد سب نے بھلا دیا. تو اس وجہ سے کہ تقوی کی کمی ہے. خدا کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک کام. سن رہے ہیں نہیں سن رہے، جیسے دیکھ رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے جتنے بھی وسائل اس وقت مہیا ہو سکتے تھے، آنکھیں دیکھ بھی لیں، کان سن بھی لیں، دل بھی گواہی دینے کے لیے مبارکباد بھی جا کے دے دیں، لیکن اس کے بعد ایک بڑا طبقہ جو ہے فراموش کرتے. یہ عبرت ہے، یہ درس ہے. کتنے افراد ہیں؟ واقعہ کربلا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اس واقعے سے متاثر ہو رہا ہے. اور ان کے مقابلے میں ایک بڑی اکثریت ہے جو یہ کہتی کہ ہمیں کیا. عقیدت و محبت تو اپنی جگہ پر ہے. وہی جو فارسی کا میں نے کہا کہ منشے ہمیں کیا ہے، اس ہمیں کیا سے نکالنے کے لیے تباہی بنایا تھا. آپ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ غدیر بھول جائیں
واقعہ کربلا کی پرواہ نہ کریں، ایسا معاشرے میں کیوں ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے جو کام کیا ہے 23 سال سے محنت کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ بھی ہمارے موضوع کا حصہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میں بار بار پڑھتے ہی رہتا ہوں سال بھر، تو ہو سکتا ہے کہ سب باتیں جو ہیں وہ آپ کی سنی بھی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تذکر اور یاد دہانی میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ سن لیں۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے میری، چاہے دوسرا اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، کہ جب بھی کسی بات کو دوبارہ پیش کروں تو اس میں کچھ نہ کچھ نئے طریقے سے جو ہے وہ بیان ہو۔ تو یہ سب چیزیں سنی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے مضمون کا حصہ ہے یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، لا تفرقوا۔ بیماری جو ہے سب سے بڑی یہی ہے، تفرقہ، لا تفرقوا۔ اور اس کا بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس نعمت کو یاد کرو۔ توجہ کیجیے، یہ اگلا ٹکڑا جو ہے اس میں زیادہ زور ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے اندر محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو پھر اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے! آدمی اس نعمت کو یاد کرے، اور نعمت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری دوبارہ جو ہے معاشرے میں نہ آئے۔ یعنی پیغمبر اسلام نے جو علاج کیا ہے وہ علاج اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ نعمت آپ کو یاد رہے گی۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو نعمت ہے پیغمبر اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، نبوت نعمت ہے، امامت نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، اسلام نعمت ہے، کتنی بڑی بڑی نعمت ہے۔ اور نعمت کا شکر ہوتا ہے، مصیبت کے اوپر صبر ہوتا ہے، لیکن نعمت کے لیے شکر ہے، اور شکر جو ہے فقط زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آنکھیں دی، آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے پوچھیں کہ جس کی آنکھ نہ ہو یا پھر جس کی آنکھ خراب ہو جائے۔ کان بہت بڑی نعمت ہے، دماغ بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمتیں ہیں، لیکن اگر زبان سے صرف آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے، اور آپ تو نماز میں الحمدللہ رب العالمین، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی سے بڑی نعمت کا شکر الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ آپ چاہے کچھ چھوٹا سا سمجھیں، الحمدللہ تمام حمد عالمین کے لیے ہے، عالمین کے رب کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ امام کا ایک سواری جو ہے گم ہو گئی، تلاش کی، امام فرماتے ہیں میں اس طریقے سے شکر ادا کروں گا کہ جو حق ہے مل جائے یہ سواری، کہ وہ اس طریقے سے شکر ادا کروں گا کہ جو حق ہے حق ادا ہو جائے گا۔ پھر یا اللہ ان کے سواری مل جائے، دیکھیں تو کس طریقے سے حق ادا ہوتا ہے۔ تو سواری مل گئی، آپ سواری کے اوپر بیٹھے اور ایک مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ فرماتے یہ حق ہے، کسی نعمت کا شکر کرنے کا یہ حق ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان سے شکر ہے۔
لیکن مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ کسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے. آنکھ کو صحیح استعمال کرنی ہے شکر. زبان سے نہ بھی کہیں تو آپ کو سلامات ہے تو رکداروں میں ہوگا. لیکن اگر آنکھ کو غلط استعمال کریں زبان سے کہیں شکر تو پھر شکر گزاروں میں شمار نہیں ہوگا، پھر تو کفران نعمت کرنے والوں میں شمار ہوگا. شکر کے مقابلے میں کفر ہے. اور اگر آپ شکر کریں گے لازیدنکم، اللہ نعمتوں کو بڑا دے گا. اس وقت نعمت کے بارے میں تو نعمت کا شکر ہے. وہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں اور نعمتیں ہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی جو ہے وہ مضبوطی سے تھامنا ہے. اس کی تاریخ یعنی تفسیر میں مختلف چیزیں ہیں. آئمہ علیہ السلام نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم ہیں حبل اللہ. اگر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ رسی ہوتی، امامت کے اوپر اگر متفق ہو جاتے تو خود بندہ عالم جہنم کو پیدا نہ کرتا. لوگ اگر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اصل چیز یہ ہے تفرقوا. جیسے وہاں ہے نا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا، یہاں ولا تفرقوا، تاکہ یہ اتحاد جو ہے وہ باقی رہے. اور اس اتحاد کے لیے سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ تفرقوا، وہ فرقہ پرستی ہے. وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ جانا ہے، ہر آدمی بڑھ جائے بس. نہیں بٹو مت، ایک بن کے رہو، ایک مضبوطی سے رہے، آدمی پکڑ کے رہے، ایک دوسرے کو پکڑ لے. لیکن یہاں پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک جسم ہے انسان، بارہا میں نے کہا ایک جسم. آنکھ میں اگر تکلیف ہو تو پیر ڈاکٹر کے جائے گا. ایک ہی جسم میں ہے نا، پیروں کو ڈاکٹر کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آنکھ وہاں ہے، پیر ہی یہاں ہے. نہیں، یہ جا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے. اور پیر میں تکلیف ہو تو آنکھ نہیں سوئے گی. بھائی پیر میں تکلیف ہے تو سو جا. نہیں کہتی نہیں پیر میں تکلیف ہے تو مجھے نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ایک ہی جسم ہے. لیکن اگر ایک ہی جسم نہیں ہوں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اگر اسی پیر کو جس میں چوٹ لگی، آنکھ نہیں سوئی، ہاتھ نے اس کی مدد کی، ایک ہی جسم تھے اس وجہ سے سب پریشان تھے. لیکن اگر اسی پیر کو کاٹے اور وہاں رکھیں اور پھر اس میں سوئی چبھائیں تو مجھے تکلیف ہوگی؟ پھر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جسم کا حصہ نہیں ہے. جب تک یہ جسم کا حصہ رہے گا تکلیف کا احساس ہوگا. جب یہ جسم کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کرتے رہے میرے جسم کے ساتھ، اس وقت مجھے کیا تکلیف ہے؟ مسلمانوں میں احساس اس وقت ہوگا کہ جیسے ایک جسم بن کر رہیں گے. پیغمبر اسلام نے ایک امت بنائی ہے. امت جو ہے جانوروں پر ریوڑ نہیں ہوتی. اگر بہت ساری بکریاں کہیں جا رہی ہو، ایک ریوڑ جا رہا ہے بھیڑ بکریوں کا، ایک بکری کو پکڑ لیں آپ تو کیا ساری بکریاں رک کے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ نہیں، اس کو چھوڑو. انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، پکڑ لیا تو پکڑ لیا. لیکن اگر انسان بھی ایسا ہو، جانوروں میں یہ چیز نہیں ہوتی. جانور کوئی احتجاج نہیں کرتے کہ صاحب احتجاج ہوگا کہ تم نے کیوں پکڑ لیا، غلطی ہو گئی. لیکن انسان جو ہے ایک دوسرے سے اس طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ جس طریقے سے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ احساس اس وقت ہوگا کہ جب ایک جسم کا حصہ ہوگا. لیکن اگر ایک جسم کا حصہ نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ بھی کرتے رہے. جسم سمجھ ہی نہیں رہا. اس ایک جسم بنایا، ایک امت بنایا تاکہ احساس ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
اختلاف کہاں نہیں ہوتا؟ اختلاف جو ہے سنی شیعہ کے اختلاف نہیں، بیچ میں اختلافات ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، بیٹے اور باپ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن افسوس ان افراد کے اوپر جو اس اختلاف کو ہوا دے، لگائی بجائی تو کرتے ہیں، اختلاف تو ہے، بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، ایک آدمی آیا ادھر سے ادھر ہوا دینا اس اختلاف کو، آپ کو بھڑکانا، صرف آپ کو بھڑکانا جانے والا تھا، اور یہ آگ کو بھڑکائے نہیں، اس آگ کو ختم کریں، پانی ڈال دیں، اصل ہے وہ کہنا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرو، نہ کہ اس کو بھڑکاؤ، دونوں چیزیں کر سکتا ہے، فاصلے وہ بھی کر سکتا ہے اور بھڑکا بھی سکتا ہے، اس کو اختلاف لڑا کے بنا سکتا ہے، کھانے پہ ہی لڑائی کروا دو، بھائی بھائی بھائی، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے وہ کھانا، لیکن اسی میں لڑو نہیں ہوتا، حالانکہ یہ کون سا اتنا بڑا اختلاف ہے، کھانے پہ لڑا جائیں گے، لباس پہ لڑوا دو، کھانے پہ لڑوا دو، یہ تو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، اسی طریقے سے بڑی بڑی لڑائیاں ہیں، لیکن وہ افراد جو اختلاف کو ہوا دیتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا چولہا جلایا جاتا تھا اور اس کو بھڑکانے کے لیے آج کل تو پنکھا لگا دیتے ہیں، پہلے بھڑکایا جاتا تھا اس کو، وہ بھڑکانا نہیں، بھڑکائے نہیں، آدمی فاصلہ ہو بین عقبیکم، بھڑکاؤ مت، ٹھنڈا کرو، اصلاح کرو، اس کی کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرو، اگر حل نہیں ہوتا تم سے تو امر معروف نہیں منکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے ممکن ہو، اگر آپ سے حل نہیں ہو رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا سے کہلوا دوں گا تو ہو جائے گا حل، تو انہیں سے کہلوا دوں، حل تو پھر دیکھ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو یاد کرو، 14 اگست کو میں نے کہا تھا میں آزادی بڑی نعمت ہے، حضرت موسیٰ سے جا کے پوچھیں کہ جنہوں نے فرعون سے نجات دلوائی بنی اسرائیل کو، کتنی بڑی نعمت ہے، بس وہ نعمت اللہ وہاں پہ بھی ہے، اس نعمت کو تو یاد کرو، سورہ ابراہیم میں وہ نعمت آزادی کی جو نعمت تھی، تمہیں فرعون سے نجات دلائی تھی حضرت موسیٰ نے، اس نعمت کو تو یاد کرو، اگر اس نعمت کو بھول جاؤ گے تو دوبارہ غلام بنو گے، لیکن اگر وہ نعمت یاد رہی تو کبھی غلام نہیں بنو گے، آزادی محفوظ رہے گی تمہاری، آزادی کا ذہن ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کوئی فنکشن کر لیا، نہیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس آزادی کی حفاظت ہے، کہ دوبارہ آدمی کوئی کسی بھی طریقے سے غلام نہ بنا دے، ہم آزاد ہیں، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، تم دشمن تھے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، میں نے ڈال دی تمہارے اندر محبت، تمہاری اپنے آپ کوئی کارنامہ نہیں ہے، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم دوست نہیں بنے، بھائی بھائی بن گئے، پہلے تم جان لے رہے تھے اور اب جان دے رہے ہو، پہلے تو ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے، اور جب بھائی بنایا تو ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تھے، جان قربان کر رہے ہیں، انصار و مہاجرین کے درمیان جب رشتہ حکومت قائم ہوا، انہوں نے قربانی نہیں دی، اشارہ نہیں کیا، نہیں، بھائی بھائی بنایا ہے، سب کچھ دینے کے لیے قربان تیار ہے، یہ جذبہ اگر نعمت اخوانا، کس نعمت کی وجہ سے؟ یہی نہیں، اگر یہاں پر اس طریقے سے اس آیت کو سمجھیں، بنعمت ہی اخوانا، یعنی رسول خدا کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بنے ہو، یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ اسی وجہ سے ہے، پیغمبر کی وجہ سے، محبت جو ہے بڑی چیز ہوتی ہے، محبت جو ہے بزدل کو شجاع بنا دیتی ہے،
بخیل کو سخی بنا دیتی ہے. ایک شخص آیا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے پشت مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہنے لگا میں مولا فقیر ہوں. آپ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں کرو فقیر ہوں تم تو امیر ہو. کہا مولا میرے پاس کھانے کو نہیں ہے. فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ کھانے کو نہ ہو لیکن یہ مت کہو کہ فقیر ہوں. امیر ہو تم. کہا میرے پاس پہننے کو نہیں ہے. ہو سکتا ہے پہننے کو بھی نہ ہو لیکن پھر بھی فقیر نہیں ہو. مولا میرے پاس دولت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا دولت جو ہے سب سے بڑی دولت جو ہے ہماری محبت ہے تیرے دل میں. کوئی دولت دے اور کہیں اس دولت کو ہمیں دے دے. یہ تیرے پاس جو دولت ہے اس کو ہمیں دے دے. ہم سے اور دولت لے لے. نکال دے گا محبت. دشمنی کرے گا محبت کے بجائے. نہیں اس محبت میں ساری چیزیں قربان ہیں. بچے قربان ہیں, مال قربان ہے, جان قربان ہے. آزاداری پہ جو آدمی خرچ کر رہا ہے وہ محبت میں تو خرچ کرتا ہے. اور آزاداری کا حساب و کتاب یاد رکھیں یہ بھی روایت ہے. آزاداری کا جو حساب و کتاب ہے آخرت میں نہیں اسی دنیا میں ہوگا. یہی پھر آپ کے رسم میں برکت ہوگی. کربلا جانے کا حساب کتاب یہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ہاں تو جنت جو ہے وہ ثواب الگ ہے لیکن اس دنیا میں بھی ہے. یہ آزاداری کا حساب کتاب جو ہے میرے اس وقت وہی روایت یاد نہیں آ رہی ورنہ وہ آپ کو سناتا کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں نہیں یہاں ہے حساب کتاب. تو محبت جو ہے وہ تو بڑی چیز ہے. مرغی جو ہے مرغی بہت ڈرپوک جانور ہے. اس دل بہت ڈرپوک ہوتی ہے لیکن بچوں کی وجہ سے چیز سے لڑ جائے گی. بچوں کی محبت کی وجہ سے, ان کے دفاع کی وجہ سے, ان کی حفاظت کی وجہ سے. یہ محبت بڑی چیز ہے. اللہ بین قلوبکم کس نے محبت پیدا کر دی؟ اللہ نے پیدا کی ہے محبت. اللہ بین تعلیف قلوب یہ تو ایک الگ نام ہے. زکات میں آپ میں کیا آتا ہے دوسروں کو متوجہ کرے آدمی. تبرک کا ایک فلسفہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے بھی لوگ متوجہ ہوں اور خود یہ گریہ جو ہے متوجہ کرتا ہے آدمی. مشکل بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے مصیبت تو سمجھ میں آئے گی. آپ کہیں بڑی مشکل مجلس پڑی گریہ تو کسی بھی زبان میں وہ سمجھ میں آتا ہے نہیں سمجھ میں آتا. کسی بھی زبان میں ہو کسی زبان کا بچہ ہو اگر کھڑا ہوا رو رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیوں رو رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ مصیبت یہ فضل یہ زبان ایسی ہے سب جانتے ہیں زبان اس کے لیے سمجھانے کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. مظلوم انشاءاللہ آئے گا یہ موضوع واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. لیکن یہ بنیاد جو ہے وہ تقویٰ, بنیاد جو ہے محبت اہل بیت. اگر محبت اہل بیت پر کام ہوگا تو یاد رکھیں کہ سب آپ کو مان کر دیں گے. اگر محبت اہل بیت نہیں ہوئی پھر آدمی ڈرے گا کیا دوں کیا نہ دوں. لیکن اگر وہ محبت ہوئی تو پھر دینے کے بعد بھی یہ محسوس ہوگا کہ کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے اللهم صل على محمد وآل محمد. ملازم تھا حکومت میں. مولا نجاشی جو ہے نا وہ فارس کا آواز کا حکمراں ہے لیکن آپ کو چاہنے والا ہے.
میرے اوپر بہت سارا ٹیکس جو ہے وہ آئے تھے، لیکن میں دے ہی نہیں پا رہا، خراج میرے اوپر ہے بہت سارا. آپ خط لکھ دیں. حاصل المقال اگر آپ پڑھیں تو چھٹی روایت جو ہے وہ بھی امام موسی کاظم سے اسی جیسی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن یہ روایت جو ہے اصول کافی کی ہے، اور آج تک میں نے جتنی بھی روایتیں سنائی ہیں وہ سب اصول کافی کی ہیں. بڑی بڑی روایتیں، چھوٹی 4-5 روایتیں جو روزانہ سنا رہا ہوں وہ سب اصول کافی ہیں. یہ بھی روایت اصول کافی ہے. بہرحال کہتا ہے کہ اب وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اس کو خط لکھ دیں میری مدد ہو جائے. آپ نے خط لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیرے بھائی تیرے پاس آ رہا ہے، تو اس کو خوش کر، اللہ تجھے خوش کرے گا. بس اتنا خط لکھا کہ تو اس کو خوش کر دے، اللہ تجھے خوش کرے گا. پہلے کہ جب میں وہاں پہنچا، مسئلہ کیا ہے ذرا بتا. آنکھوں سے لگایا، خط کو کوسا دیا، بتا ضرورت کیا ہے تیری. کہا ضرورت یہ ہے کہ بہت سارا پیسہ ہے، 10,000 درہم، وہ میں نہیں دے پا رہا. ارے کوئی مسئلہ نہیں، رشی کو بلائے، رجسٹر لے کے آؤ، وصولی لکھ دو کہ یہ سب جیسے وصول ہو گیا، اور اس کا نام کاٹ دو کہ آئندہ سے خراج دیا ہی نہیں جائے گا. پھر فلاں چیز لے کے آؤ، اس کے لیے فلاں چیز لے کے آؤ، اس کو غلام دو، اس کو کنیز دو، اس کو سواری دو، کپڑوں کا صندوق لے کے آؤ اس کے لیے. وہ جو چیز دیتا کہتے یہ بتا میں نے خوش کر دیا. ہاں ہاں میں تو خوش ہو گیا، آپ نے میرا خراج ختم کر دیا، میں تو خوش ہوں. میں نے نہیں پتا خوش ہو گیا. پھر بڑھاتا اس کو، پھر پوچھتا خوش ہو گیا؟ ہاں ہاں میں خوش ہوں. اچھا یہ فرش جس پہ بیٹھا ہوں یہ بھی لے جاؤ، پتا خوش ہو گیا؟ ہاں ہاں میں خوش ہوں. اتنا دیا، کس کی محبت میں دے رہا ہے؟ یہ محلہ کی محبت میں دے رہا ہے، اور دینے کے بعد بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہا ہے کہ کم دیا ہے شاید. بتا خوش کر دیا میں نے تجھے؟ ہاں ہاں میں خوش ہوں. یہ سارا سامان لے کر امام کی خدمت میں پہنچا، یہ سارا سامان لے کر، اور واقعہ بتائے کہ آج ایسا ہوا. امام بہت خوش ہوئے. مولا آپ ایسے خوش ہو رہے کہ جیسے میرے ساتھ نیکی نہیں کی، آپ کے ساتھ اس نے کی ہے. آپ نے فرمایا بات ہی یہ ہے کہ اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے تو ہمیشہ خوش کیا ہے. اگر خوشنودی خدا مقصود ہے، اگر خوشنودی اہل بیت مقصود ہے، پھر تو خرچ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ذرا سی کوتاہی ہو جائے اس کا بھی ہے. اگر ذرا سی کوتاہی ہو جائے مولا اس کو بھی برداشت نہیں کرے. علی بن یقطین، ابراہیم جمال ساروان تھا، اونٹوں کو چراتا تھا، کیا کرتا تھا، معمولی آدمی. علی بن یقطین وزیر ہے امام کی طرف سے، ہارون کے حکومت میں ہے. ابراہیم جو ہے دروازے پہ گیا علی بن یقطین کے، علی بن یقطین نے ملنے سے انکار کر دیا. اب وقت نہیں ہے، بڑا افسوس ہوا، اس کو وقت نہیں. حج کا زمانہ آ گیا، علی بن یقطین حج کے لیے گیا. مکہ کے اعمال سے جب فارغ ہوا مدینے آیا، امام کی خدمت میں پہنچا. امام موسی کاظم علیہ السلام کی امام کی خدمت میں پہنچا. غلام سے کہا میں آیا ہوں، بتا دو. وہ سمجھتا میں تو وزیر ہوں، امام کا وزیر ہوں، امام کی وجہ سے تو وہاں بیٹھا ہوں. لیکن یہ بتا کہ بٹھایا کس وجہ سے؟ امام نے اسی شرط میں بٹھایا ہے کہ تم وہاں بیٹھ کر مومنین کی مدد کر، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن جب وہاں گیا امام نے ملنے سے انکار کر دیا. نہیں امام نہیں مل سکتے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، امام ملاقات نہیں.
तीसरे दिन जब गया कहा गुलाम से कि इमाम से ये पूछो कि खता क्या है। गुलाम बाहर आया, कहता मौला ये कह रहा कि तूने इब्राहिम को मना किया था, तेरे पास इब्राहिम से मिलने के लिए वक्त नहीं था, मेरे पास तुम्हारे मिलने के लिए वक्त नहीं है, पहले उसको राजी करो। कहा मौला से ये कहो कि मैं तो मदीने में हूँ, इब्राहिम तो कूफे में है, मैं किस तरीक़े से राजी करूँ। अब तो जब कूफे जाऊँगा, जब ही रात को वहाँ जाऊँगा तो कहाँ ढूंढूँ उसको। कहा इमाम हमारे परेशान मत हो, रात में बाकी चले जाना, वहाँ पर एक सवारी होगी, बस उस सवारी में पहुँच बैठ जाना, वो सवारी जो है तुम्हें इब्राहिम के घर तक पहुँचा दे। जब ये इब्राहिम के घर पहुँचा तकुलबाब किया, कहा कौन है, कहा मैं अली बिन यकीन। बस मुझे क्या अली बिन यकीन से, वो वजीर है, मजाक मत करो। कहा नहीं मैं अली बिन यकीन। कहा नहीं। कहा बहुत बड़ा काम है, दरवाजा खोलो। इमाम मुझसे नाराज हो गए, मैं तो राजी करने के लिए आया हूँ। मैं तो दरवाजा खोला, कहा मौला मुझसे नाराज है, मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी थी, इमाम ने मुझे इजाज़त नहीं दी, माफ़ कर दिया तुमने। हाँ मैंने माफ़ कर दिया। नहीं, इस तरीके से माफ़ नहीं करो, मैं ज़मीन के ऊपर लेट जाता हूँ और तू अपना पैर मेरे रुखसार के ऊपर रख दे। मोहब्बत बड़ी चीज़ होती है। मोहब्बत की वजह से आदमी अपनी हैसियत को भी ख़त्म कर देता है। मेरी बहुत बड़ी हैसियत थी, लेकिन इमाम की बारगाह में तौबा कर रहा है। ये मामूली तौबा नहीं है कि सिर्फ कहने से आदमी मुतमईन हो जाएगा। कह रहे नहीं, ऐसे नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे रुखसार के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर तेरे पाँव का निशान भी तो हो, ताकि मैं बोला को दिखा सकूँ। कहा मैं लेट जाता। नहीं हो सकता। कहा नहीं मैं लेटता हूँ, तो अपना पैर रख दे मेरे। आप सही है, मैं जानता। अब जब पहुंचा तो इमाम ने इस्तकबाल किया, तुम आ गए। इमाम तो चाहते हैं कि हमारा शिया हम तक आ जाए, वो देखते रहते हैं शिया आता है लेकिन हम तक नहीं पहुंचता। मजलिस में तो नजर आ रहा है, जलूस में तो नजर आ रहा है शायद हम तक भी आ जाए, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रहा। अली इब्न महज़ियार जब पहुंचा, 20 साल हज किया, इमाम से मुलाकात ही नहीं हुई। जब पहुंचा इतनी देर से आए, कहने लगा मौला 20 साल से आ रहा हूँ, हमसे इंतजार में थे कि हम तक तो पहुंच जाए, मक्के तक पहुंचा है, मिस तक कब पहुंचेगा। इमाम भी देखता मजलिस में तो आ गया, जलूस में तो है, लेकिन हम मुझ तक किस वक्त पहुंचेगा, ये मेरी तरफ कम मुतवज्जो होगा। लेकिन कोई इब्राहिम के तरीके से हो, कोई अली बिन यकीन के तरीके से हो। मोहब्बत बड़ी चीज़ होती है। बस मैंने ख़त्म किया, आपकी ज़रूरत को ख़त्म किया। आज 2 बच्चों का जिक्र करना है, अभी भी ज़्यादा को पुरसा देना है। ये वो बीवी है, बड़ी मुसीबतें देखी, इसने बाबा को जख्मी देखा, बहन ज़्यादा बैठी हुई थी जब भाई को जहर दिया गया, और एक वक्त वो आया कि बहन देख रही थी भाई ज़बा हो रहा था। 2 बच्चों का जिक्र और करूँ। इमाम हुसैन असलम वसीम उस वक्त 5 साल का था, ईद का दिन था। हाँ हमारे पास लिबास नहीं है, बच्चों के पास लिबास है। माँ ने कहा नहीं तुम्हारा लिबास दर्जी के पास है, दर्जी का। जन्नत से दर्जी आया, दरवाजा खटखटाया, कौन? मैं हसनैन का दर्जी हूँ। लिबास ले जरा, देखा लिबास सफेद था,
بچوں کو دیکھو مدینے کے بچے تو رنگین لباس پہنے اور ہم سفید پہنے، ہمیں بھی رنگین لباس چاہیے. کہاں پریشان مت ہو. جبرائیل نے کہا پریشان نہ ہو. رسول خدا سے کہا آفتابہ منگائیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کپڑوں کو دھوئیں، میں پانی ڈالتا ہوں. بچوں سے پوچھا رنگ کون سا پسند ہے؟ حسن سے پوچھا بیٹا تم بتاؤ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا مجھے سبز رنگ پسند ہے. جبرائیل نے پانی ڈالا، اس کے بعد سبز ہو گیا. کہا بیٹا حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا بابا نانا مجھے سرخ رنگ پسند ہے. جبرائیل پانی ڈالتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ بچوں نے رنگ کون سا پسند کیا ہے. حسن کو زہر دیا جائے گا، زہر سے اس کا جسم جو ہے سبز ہو جائے گا، اور حسین نے سرخ رنگ پسند کیا ہے. مکے سے جب قافلہ چلا نکلنا چاہتے تھے، تنیم پر پہنچا. تنیم جگہ ہے آج کل عمرے کا احرام بھی وہاں سے باندھتے ہیں. آنا کہ حضرت زینب عبداللہ کی اجازت سے بھائی کے ساتھ آئی تھی. ابن عباس نے جب کہا نا کہ حسین آپ جا رہے ہیں تو بہنوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ابن عباس چاہتے ہو کہ بہن کو بھائی سے جدا کرو. نہیں، عبداللہ کی اجازت سے، شوہر کی اجازت سے آئی ہیں. لیکن ایک مرتبہ قافلے کو روکا گیا، کہا گیا عبداللہ آ رہے ہیں. حضرت زینب پریشان ہو گئی، میں تو اجازت سے آئی تھی. عبداللہ آ رہے ہیں. قافلے کو روکا، عبداللہ آ رہے ہیں. قافلے کو روکا گیا، عبداللہ آئے. عبداللہ روکنا چاہتے تھے حسین بن علی کو. عبداللہ آئے، بات چیت ہوئی. ایک مرتبہ کہا حسین مجھے اجازت ہے کہ میں زینب سے مل لوں. کہا آپ کی بیوی ہے، آپ مل سکتے ہیں. حضرت زینب نے دیکھا عبداللہ آ رہے ہیں. عبداللہ میں تو اجازت لے کے آئی. کہا میں روکنے کے لیے نہیں آیا، میں تو قربانیاں لے کر آیا ہوں. جب قربانی کا دن آئے تو میری طرف سے ایک بچے کو قربان کرنا اور اپنی طرف سے ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کرنا. جیسے ہی حضرت زینب نے یہ سنا خوش ہو گئی. کہا بچوں آؤ، اب میرے پاس نظر نہیں آنا، تم ماموں کے ساتھ رہو. دیکھو ایسا نہ ہو کہ ماموں کو کوئی نقصان پہنچے، تم ان کے ساتھ رہنا. اور جب بچے گھوڑا دیکھنے جنازے آئے، زینب بچوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی. حضرت مرزا نے کہا بچے آ گئے. کہا بچوں کو تو میں نے لڑنے کے لیے بھیجا تھا، بچوں کو تو قربان کر دیا تھا، بچے کیسے واپس آ گئے؟ بتائے بی بی بچے زندہ سلامت نہیں آئے، جنازے آئے. جنازے کا سننا تھا، بی بی نے اپنا سر سجدے پہ رکھا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، میری بھی مدد. یا اللہ اس تھوڑی سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے شامل خان فرما.